السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ کے لیے یہ ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ آپ خوش ہوں، خوش رہیں اور خوشیاں پھیلائیں۔ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے؟ موسم کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کے جذبات پر، انسان کے ذہن پر، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ سوچتے کیا ہیں، کیا دیکھتے ہیں ارد گرد، اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ یہ سارے سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اپنا جو خیال رکھتے ہیں اس خیال رکھنے میں آپ کی کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو آپ ضرور کنسیڈر کرتے ہیں، جن کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن اور جسم جو ہے اس کی کیئر کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ ناظرین، سسٹرز کیفے میں جو پروگرامز ہم لے کر آتے ہیں، جو ٹاپکس ہم لے کر آتے ہیں، ان کا تعلق ہماری اپنی ہی زندگی سے ہوتا ہے، ہماری ذات سے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے، ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی زندگی سے، دنیا سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے، جذبات سے، خیالات سے، احساسات سے۔ اور آپ ہمیشہ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہمارے پروگرام آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ خصوصاً پیرنٹس کے لیے بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور یقیناً آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگا، اس طرح سے کہ آج ہم بات کریں گے یہاں پہ پرابلم سالونگ سکلز کے اوپر، کس طرح سے بچوں کے ساتھ بچوں کو یہ ٹیچ کیا جائے اور پیرنٹس اس کو کیسے سمجھیں، یہ پرابلم سالونگ سکلز ہیں کیا، ان کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گی کہ ورلڈ اکنامک فورم نے 2020 میں جو ٹاپ 5 اسکلز کیٹیگرائز کی ہیں، ان میں سب سے پہلی جو اسکل ہے وہ یہی کمپلیکس پرابلم سالونگ اسکلز، جو امپلائرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آئندہ فیوچر میں بھی دیکھیں گے، کریٹیکل تھنکنگ، آگے لسٹ جو ہے وہ اور بھی چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن ٹاپ اسکل جو ہے وہ ہے پرابلم سالونگ اسکل۔ یہ کیا ہے؟ پرابلمس کو سولو کرنا، اور کس طرح سے سولو کرنا، کیا صرف وقتی طور پر سولو کر دینا، صرف وقتی طور پر کوئی حل نکال لینا کسی مسئلے کا، یا پھر یہ کہ آئندہ مختلف طریقوں سے سوچنا، ایک پرابلم کو ایوائڈ کرنا یا اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ ان ساری چیزوں پر ہم آج بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کیا سجیشنز ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ سکلز اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تو رزلٹس کیا نکلے، اور ایک بچے کی زندگی کے اندر اگر کچھ سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے پیرنٹس اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو بچہ آئندہ کی زندگی میں جب وہ ایڈلٹ بن جاتا ہے، جب وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، تو کس طرح سے اس کے لیے یہ خصوصیات، یہ صفات یا اسکلز جو ہیں وہ اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں کال کیجیے گا، ہمارے نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ آج یہاں پر ہمارے گیسٹ موجود ہیں جن سے ہم مختلف باتیں ڈسکس کریں گے، آپ بھی ان سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پہلی گیسٹ جو ہیں یہاں پر محترمہ سدرا نعیم صاحبہ ہیں، ان کو میں ویلکم کہوں گی، اور ان کو جو ہوں پروگرام میں ویلکم کہنے کے ساتھ سلام بھی کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، بہت فریش لگ رہی ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، اور ٹاپک ہمارا بڑا دلچسپ ہے۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں ایک سوال لے کر، پہلے میں ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جو آن لائن ہوں گی، یہاں برطانیہ سے، اسلاؤ شہر سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں محترمہ عارفہ نعیم صاحبہ۔ عارفہ نعیم صاحبہ جو ہیں وہ کمیونٹی ورکر ہیں، یوتھ مینٹور ہیں، تھراپسٹ بھی ہیں، اور لاسٹ 20 ایئرس سے کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہم مختلف سوالات کریں گے اور ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ سدرا، آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آتی ہیں آپ ہمارے پروگرام میں، مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کرتی ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں، ان پہ صرف بات کرنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ بات کرنے سے نہیں، نیگوشیٹ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، اس میں بہت کمپلیکس ہیں پروسیسز، باؤنڈریز جو ہیں پیرنٹس کے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کل خاص طور پہ پیرنٹس جو ہیں اتنے بزی ہیں تو وہ باؤنڈریز نہیں بتاتے بچوں کو، تو پھر بچے جو ہیں وہ تو پلے اپ ہوں گے، ٹینٹرمز کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ صحیح ہے۔ تو سدرا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ اتنے پیرنٹنگ شوز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لیکچرز اینڈ کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں پیرنٹس اچھی اچھی باتیں سن کے گھر جاتے ہیں، لیکن گھر جانے کے بعد باؤنڈریز سیٹ کرنا بھول جاتے ہیں، تو پھر اسی لیے جو ایشوز ریز ہوتے ہیں وہ سولو نہیں ہو پاتے۔ جی جی،
اور جو پرابلم سالونگ کا جب ہم ایکسپلور کریں سب تو پہلے فیلنگز جو ہیں وہ دیکھنی پڑتے ہیں کہ کیا ہے. کام ڈاؤن کام کر کے آرام سے بیٹھ کے تو بات وغیرہ کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ. کوئی اینگری فیلنگز نہیں ہونے چاہیے, کوئی اپسیٹ فیلنگز نہیں ہونی چاہیے, ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. جی. اور پھر سیکنڈ جو مین پارٹ ہے پرابلم کیا ہے, آپ کو نا جاننا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور جو روٹ کاز ہے پرابلم کا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کو پہلے دیکھو کہ روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز کو آپ ٹیکل کریں گے تو پھر وہ آپ پھر ٹھیک ہے. پرابلم اچھا مسئلہ حل یہ کر سکیں بالکل گے. آپ نے ٹھیک کہا, جیسے انسانی معاملات میں یہ ایک کامن رول ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایشو چیلنج ہو, تو پہلے روٹ کاز دیکھیں اس کی, کیونکہ اگر آپ اوپر سے صفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو نیچے سے تو پرابلم سالو نہیں ہوگا. اور پھر وہ پرابلم بار بار آئے گا. آپ دیکھیں گے 3 ہفتوں بعد پھر وہی پرابلم آ جائے گا. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو روٹ کاز ہے اس کو مسئلہ حل سب سے پہلے کرو تاکہ وہ ریکر نہ ہو وہ پرابلم. ٹھیک ہے, یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کہی. اور ناظرین یہاں پر ہم اپنے آن لائن گیسٹ کو بھی لیں گے, سسٹر عارفہ نعیم کو. السلام علیکم عارفہ. وعلیکم السلام ایمن. جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. الحمدللہ. ٹاپک بہت دلچسپ ہے, اور عارفہ آپ کام کرتی ہیں مختلف پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کے لیے, اور تھراپسٹ بھی ہیں آپ, یوتھ کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے یہ پرابلم سالونگ اسکلز اور نیگوشیٹ کرنا کیوں اور ٹیچ کرنا ضروری ہے, یہ اسکل کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے پرابلم سالونگ اور نیگوشیٹنگ لائف اسکل ہے. اگر آپ کے پیرنٹ آپ کے بچے کچھ بھی بن رہے ہوں, ڈاکٹر بن رہے ہوں, انجینئر بن رہے ہوں, لیکن یہ جو ایک اسکل ہے نا, زندگی کے اندر مسئلے مسائل آتے ہی رہتے ہیں. اور اگر ہم اپنے بچوں کو پرابلم سالونگ, مسئلے کا حل کیسے کرنا ہے جب کوئی پرابلم آئے, انسٹیڈ کہ آپ پریشان ہونا شروع کر دیں, آپ ان کا حل کیسے تلاش کریں, اور زندگی کے اندر جب بھی آپ کو کوئی اور مسئلے مسائل آئیں تو نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے, یہ ہم انہیں سکھائیں گے تو ان کی زندگی کے ہر شعبے میں, ان کے گھر میں, ان کی ورک لائف میں, ہر شعبے میں یہ چیز ان کے کام آئے گی. بالکل, یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی پاور ہے جو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے, انسان کو پریشان ذہن سے یاد دلاتی ہے. اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس کو اگر ہم اور آسان الفاظ میں سمجھیں کہ مسئلے کو سمجھنا اور اس مسئلے کو سمجھ کر اس کو کارپیٹ کے نیچے دبانے کے بجائے اس کے حل کے لیے خود سے سوچنا کیا کیا ہو سکتا ہے, ڈفرینٹ کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں, اور ساتھ میں اپنی بات کو جس کو آپ حل کروانا چاہتے ہیں اس کو کس طرح نیگوشیٹ کرنا. بالکل صحیح کہا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا حل موجود ہے, اور اگر حل موجود ہے تو پھر اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں حل کے راستے تلاش کرنے چاہیے. اور بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اس وقت شاید ہمیں حل نہیں مل رہا ہوتا, تو اس وقت بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ ڈیولپمنٹ جب تک ہم اپنے ایز اے پیرنٹ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی نہیں کریں گے, ہمارے بچے نہیں سیکھ سکتے. ایز اے پیرنٹ ہم لوگ اپنی بہت ساری چیزیں, بہت ساری توقعات بچوں کو نا پریچ کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا آپ اچھے انسان بننا ہے, یا آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا, اسکریم نہیں کرنا, جب پرابلمز آئے تو ان کو ایسے ریزالو کرنا ہے. لیکن ہم ایز اے پیرنٹ خود پینک ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم رول ماڈل ہیں اپنے بچوں کے. تو اگر ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی مسئلہ مسائل آئے یا کبھی بھی کوئی پرابلم آئے, اور ہم بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ بیٹا یہ پرابلم ہے, یہ ہمارا فیملی میٹر آیا ہے, اب اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, ان سے بھی سجیشن لیں, تو آپ کے بچے اس پروسیس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو پینک نہیں ہونا ہے, یہ ہم نے عمل کرنے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور سسٹر سدرا میں آپ سے پوچھوں گی, عارفہ نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہم بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا اپنے لیے ایز اے ایڈلٹ, اگر ہم دیکھیں تو کوئی سچویشن ہے ایسی جس میں ہم پریشان ہو گئے, اور ہم جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دن رات اپنی ایک پرسنل ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں ہم کیا ہیں, کیسے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں خاموشی سے اور سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. ہاں, ہر چیز وہ کاپی کرتے ہیں. جو بچے ہیں نا وہ کاپی کرتے ہیں, ہر وقت
دیکھتے رہتے اپنے پیرنٹس کو. تو بہت پیرنٹس ہیں وہ یہ نہیں سوچتے جب وہ بیہیو بیڈلی کرتے کہ یہ اثر پڑ رہا ہے بچوں کے اوپر. اب بچوں کا بیہیویئر دیکھو اور وہ ممک کرتا ہے پیرنٹس کا ہمیشہ. جی اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے ہم بیسٹ رول ماڈل بنیں بچوں کے لیے. اچھا اس کو اور اگر سمپلیفائی کریں اور ایزی بنائیں, جیسے فار ایگزامپل ایک والدہ ہیں اینڈ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ آج کوئی ڈیلیوری آئے گی ان کے گھر اور ان کو بڑی کوئی اہم چیز چاہیے, بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہے جو ڈیلیور ہونی ہے, جس کو انہوں نے یوز کرنا ہے, لیکن وہ نہیں ڈیلیور ہوتی اور کوئی پرابلم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتی ہے. اب یہ ایک پرابلم ہے, اس پرابلم میں پینک بھی ہوا جا سکتا ہے, پریشان بھی ہو جا سکتا ہے, اور آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں اب میں کیا کروں, کیسے کروں, اب تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی. لیکن دوسرا طریقہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ اس چیز کے علاوہ بھی کوئی کام کر سکتے ہیں, اپنے کاموں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو بچے دیکھ رہے ہیں یہ چیز. جی ان کو آپ ٹیچ کر سکتے ہو کہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے پرابلم کے ساتھ. اور یہ بھی ڈفرینس ہے کہ جو بچے ہیں وہ بچے ہیں اور جو ایڈلٹ ہے وہ ایڈلٹ ہے. تو جو ایڈلٹ ہے نا وہ اس کا جو ڈیسیژن ہے نا وہ فائنل ہے, پیرنٹ کا زیادہ اسرٹیونیس ہے. تو یہ بچوں کو سمجھانا بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں ہم ایڈلٹس کر سکتے ہیں لیکن بچے نہیں کر سکتے. ان کو یہ جو باؤنڈری ہے نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیرنٹ ہے, اس کی ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے, اور یہ جو ڈیسیژن ہے فائنل ہے. اور جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ زیادہ لائف ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس چیزوں میں, ان کو زیادہ بہتری میں پتہ ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سسٹر عارفہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. میں دیکھتی ہوں کہ پیرنٹس کو محبت تو ہے ہی, فطری چیز ہے, ماں اور باپ کو ہوتی ہی ہے, لیکن اس محبت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی زندگی کو اتنا آسان بنا دیں, ہر چیز کا حل اس کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کو ہر چیز حل کر کے دینا چاہیے؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے اور مسئلے مسائل کیا ہیں, اور ایج کے مطابق ہوتا ہے نا, ایج اپروپریٹ ہوتا ہے. کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ظاہر ہے کہ پیرنٹس کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور ان کو اس کا کرنا پڑتا ہے, حل کرنا پڑتا ہے. بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کے ہمیں بچوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تاکہ ان کی بھی ٹریننگ ہو اور ان کو بھی پتہ چلے کہ زندگی میں مسائل کیسے ہیں اور ان کو حل کیسے کرنا چاہیے. بیلنس ہونا چاہیے ریلیشن شپ کے اندر. ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از ریئلی بیڈ. بالکل. کہ اگر کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ پیرنٹس بالکل بچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کا پرابلم ہے, آپ خود حل کریں. لا تعلق ہو جاتا ہے. ہاں, اور جیسے ابھی ریسنٹلی مطلب میں نے ایک جگہ کام کیا تھا تو وہ بچے کو بلی کر رہے تھے اسکول میں, تو مدر نے کہا کہ آپ کو کھڑے ہونا ہے. 7 سال کے بچے کو وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ نے سالو کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایج اپروپریٹ بچے کا کیا ایشو ہے, کیا مسئلے مسائل ہیں, اور اس کو کیسے دونوں نے لے کر چلنا ہے اور بیلنس آؤٹ کرنا ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ پیرنٹس جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو, وہ فیوچر کے ایڈلٹس بنا رہے ہیں. تو آپ جتنا اپنے بچوں کو پیشنس کے ساتھ لے کر چلیں گے, ان کی بات سنیں گے, ان کے مسئلے مسائل حل کرنے میں ان کو سپورٹ دیں گے, اتنے ہی وہ بہتر انسان فیوچر میں بنیں گے اور اتنے ہی امپاورڈ وہ ہوں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا جی عارفہ بات اپنی کنٹینیو کریں. جی تو وہ میں یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اتنا ہی زیادہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے بچے کی شخصیت کے اندر, کہ وہ کس طرح سے مطلب یہ کہ پیرنٹس جو ان سے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے لے کر کس طرح سے چلتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ایک چیز یہ ہے سسٹر عارفہ کے سسٹر سدرا کہ جیسے مختلف مسائل ہوتے ہیں نا گھر میں, ایسے پرابلمز ہو رہے ہیں جس میں سمجھ میں نہیں آ رہا, بچے بھی الجھے ہوئے ہیں, پیرنٹس بھی الجھے ہوئے ہیں, اور وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. تو جیسے کہ بات بار بار آ رہی ہے کہ بھائی صرف سکھانے سے نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کو کوئی کورس کرا دیا یا ان کو کہہ دیا کہ بھائی تم پرابلم سالونگ اسکلس سیکھو, بلکہ یہ آپ خود ان کو بتا رہے ہیں, کر کے دکھا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں گھر میں کیا ماحول ہونا چاہیے؟ آپ ان کو نا دکھاؤ چوائس پہلے کہ آپ یہ چوائس لیں گے اور یہ کانسیکوینس ہوئے گا, اور آپ لکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے, یہ چوائس, یہ کانسیکوینسز ہے, یہ پروز ہیں اور یہ کونز ہیں اس بات میں.
تو پھر آپ نا ٹوگیدر پھر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو فائنل ہے ڈیسیژن وہ پیرنٹس کو لینی چاہیے ایز اے پیرنٹ. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے سسٹر عارفہ کے جو باؤنڈریز ہیں وہ سیٹ ہونے چاہیے، کچھ چیزوں پر پیرنٹس کو فرم ہونا چاہیے اور اسی سے وہ صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ پرابلم سالو ہونی ہے لیکن یہ باؤنڈریز ہیں، انہی کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. جی سسٹر عارفہ. بالکل صحیح ہے، لیکن پرابلم سالونگ کے نا کانسیپٹ کو سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ پرابلم سالونگ ہے کیا. ٹھیک ہے، اور پرابلم سالونگ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئے تو اس مشکل کو حل کرنے کے کیا سٹیپس ہیں، مطلب کیا اس کے لیے کرنا چاہیے. جی کیا پروسیس ہے؟ مثلاً یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک گھر ہے، اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ بچے جو ان سے ہیں وہ اسکول لیٹ پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پیرنٹس آپس میں ڈسکس کریں کہ یہ کس کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری پوری فیملی کا مسئلہ ہے. اگر یہ پوری فیملی کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے اندر سب کو شامل ہونا چاہیے تاکہ بیٹھ کے یہ مسئلہ سامنے رکھا جائے اور اس کے حل کے لیے تلاش کی جائے. رائٹ. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پرابلم انڈیویجولز کے بھی ہوتے ہیں، ٹین ایجر کے اپنے مسئلے مسائل ہوں گے، بچوں کے اپنے مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن جو بنیادی چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ بچے جو ان سے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بچپن سے چیزیں ڈسکس کریں گے، یہ شیئر کریں گے کہ اگر کوئی پرابلم آئے تو بیٹا اس کے لیے یہ سٹیپس ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرابلم کس کا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم ابھی تک کیا کچھ طے کر چکے ہیں، آگے ہم اگر یہ سارا کچھ کام نہیں کیا تو آگے ہمارے پاس کیا کیا راستے ہیں جس کو ہم طے کر سکیں. تو آپ ایک طرح سے اپنے بچے کو امپاور کر رہے ہیں، آپ ان کو یہ ٹولز دے رہے ہیں، یہ آپ ان کو چیزیں بتا رہے ہیں کہ دس از دا وے یو کین ریزالو دا پرابلم. زندگی کے اندر پھر ان کے جب بھی پرابلمز آئیں گے، جب بھی مسئلے مسائل آئیں گے، وہ یہ ٹولز استعمال کریں گے. ایون اگر وہ آپ کو شامل نہ بھی کریں تو وہ یہ ٹولز ضرور استعمال کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ٹولز ہیں، اس کے ذریعے، اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم پرابلم سالو کر سکتے ہیں. بالکل، بہت امپورٹنٹ. جی، تو یہ بنیادی طور پر یہ عمل ہوتا ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے کہ صرف آپ نے بچوں کو سٹیجز بتانی ہوتی، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. آپ نے ایک طرح سے ان کے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر ہم مختلف سٹیجز پہ ہمارے مختلف مسائل ہوں گے، اس میں پینک نہیں ہونا، اس میں گھبرانا نہیں ہے، اس کے اندر ہم نے مسائل کو تلاش کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں کہ ان پرابلمس کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے اس کو حل کرنا ہے. بنیادی طور پر یہ اصل میں چیز ہے پرابلم سالونگ کی. ٹھیک ہے عارفہ. صدرہ جیسے عارفہ نے بتایا تو پہلی بات یہ کہ ایکنالج کرنا ہے کہ یہ پرابلم ہے، پھر اس میں کیا کیا چیزیں اور شامل ہیں، اگر آپ بھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں، اور روٹ کاز کو دیکھنا کہ روٹ کاز کیا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور آپ نے فیکٹس اور اوپینین سے بھی ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ فیکٹ کیا ہے اور آپ کا اوپینین کیا ہے، اس میں بھی ہیلپ ہوئے گا. اور آپ نا بچوں کو ٹیچ بھی کر سکتے ہو پرابلم سالونگ سکلز. فار ایگزامپل رول ماڈل ہم نے آلریڈی بتایا ہے، اور جو بچوں کے بکس ہیں، سٹوریز، آپ کوئی بھی فیری ٹیل لے لیں اور اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے جو اینڈ پہ پھر سالو ہو جاتا ہے. تو مڈل آف دا بک جو پرابلم آپ سٹوری بتاتے ہوتے ہو بچے کو، پھر آپ ان کو پوچھ سکتے ہو کہ آپ بتاؤ اس کا سلوشن کیا ہے، اور 2-3 سلوشنز ہوتے ہیں. پھر اینڈ آف دا بک آپ دیکھو کہ کیا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے. ایسے نا ان کو آپ ٹیچ بھی کر سکتے ہو، رول پلے بھی کر سکتے ہو بچے کے ساتھ. ٹیچرز یہ کرتے ہیں اسکول میں، رول پلے، ایک پرابلم ہو آپ کیسے اس کو سالو کریں گے. اور پکچر سٹوریز بھی ہوتی ہیں، اسٹوری پکچرز آپ دکھاؤ، اور اب یہ ہوا ہے، اب آپ نیکسٹ پکچر ڈرا کرو کہ اب وہ کیا کر سکتا ہے وہ پرسن. جیسے لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ اسٹوری ہے یا سنڈریلا اسٹوری ہے، اس میں کتنے مسئلے ہیں مڈل میں. تو مڈل آف دا اسٹوری بیسٹ پارٹ ہے جب آپ نا انگیج کر سکتے ہو بچے کو، ان کو پوچھ سکتے ہو کہ اب بتاؤ کیا
یہ کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی چھوٹے بچوں کو آپ نے بتایا کہ اس طرح ہم اسٹوری ٹیلنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بیچ میں روک کر ان سے سچویشن جو ہے اس کے مطابق سوال کر سکتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیے اپنے آپ کو اس کیریکٹر کی جگہ رکھ کر سوچیے. اسی طرح اور بھی ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی کر سکتے ہیں کہ جدھر ان کو کوئی آپ پرابلم بتائیں کہ یہ پرابلم ہے, اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے. جی, رول پلے. اور جو اولڈر بچے ہیں ان کے ساتھ چوائس کیا ہے, آپ کی چوائس کیا اور کانسیکوینس کیا ہوئے گا, اور آپ اسٹیٹسٹکس بھی لے سکتے ہیں, آپ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بتائے گا کہ نہیں میں نے یہی کورس کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ جاب کرنی ہے, اور پھر آپ اسٹیٹسٹکس لے کے ایڈلٹ فیشن میں آپ ان کو دکھا سکتے کہ یہ دیکھو اس میں نا بہت کم جابز ہیں اس فیلڈ میں, آپ یہ کریئر نہ لو. پھر اس کے ساتھ نا جو اولڈر بچے نا ان کے ساتھ ایویڈنس چاہیے, ایویڈنس. ٹھیک ہے جی, تو ڈفرینٹ طریقے ہیں ڈفرینٹ ایج بچوں کے لیے. بالکل. سسٹر عارفہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے جو گھروں میں پرابلمز ہمیں نظر آتے ہیں اور بعض دفعہ بچے اور بڑے سبھی اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے, اکنالج ہی نہیں کر پا رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ اسکلز ڈیولپ نہ ہوں یا ان کو توجہ نہ دی جائے تو اس سے زندگی میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ایک انڈیویژول کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو؟ نہیں تو ان گھروں میں پھر ظاہر کیوس ہوتا ہے, سٹریس ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کے اندر یہ اسکل نہیں ہوتی کہ آپ نے پرابلم, تو ہر چیز جو سی چھوٹی سے چھوٹی مسئلہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ مسئلہ آیا ہے تو اس کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے. پینک ہوتا ہے, اس کا پیرنٹس پینک ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ بچوں پہ پڑ جاتا ہے. بچے بھی یہی لرن کرتے ہیں کہ لائف کے اندر جب بھی کوئی ہرڈل آئے, جب بھی کوئی پرابلم آئے, تو اس وقت آپ نے اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ ہاں بچے جو ان سے ہیں کانشیسلی سب کانشیسلی وہ اپنے پیرنٹس سے بہت ساری چیزیں پک کرتے ہیں. بعض اوقات ہم بچوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں, جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ پک کی ہیں کہ انہوں نے شاید ہمیں وہ ساری باتیں اس طرح سے نہیں بتائی تھی, لیکن ہم کہتے تھے ہاں جب ابا پریشان ہوتے تھے تو وہ اس طرح سے کرتے تھے, یا امی جب پریشان ہوتی تھی وہ نماز پڑھتی تھی, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ٹیکنیکس یوز کرتے تھے. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ بھی بچے جو ان سے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیسے ریزالو کریں, کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے, صحیح آپ نے کہا کہ اگر نہیں یہ اسکلز ہوتی اور کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا اور اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی کس کا مسئلہ ہے, کیسے حل ہوگا, کیا طریقے ہو سکتے ہیں, تو پھر اوبویسلی گھروں کے اندر پریشانی بڑھتی ہے, ایک دوسرے سے تعلقات بگڑتے ہیں. اور خصوصاً سسٹر عارفہ میں یہ کہوں گی کہ وہ جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ مسئلہ نظر آیا اور ہم نے بلیم کرنا شروع کر دیا دوسرے کو کہ نہیں تمہارا مسئلہ ہے, تمہارا مسئلہ ہے, اور یوں آپس کے تعلق بگڑ گئے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل صحیح کہا کہ اسی طرح سے یہ جب اسی لیے میں نے کہا ہے کہ دیکھیں اسلام کے اندر بھی یہ ہے, اور اس میں سورہ شورى میں بھی ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپس میں مشورہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے, بیویوں سے مشورہ کرتے تھے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی, لیکن چونکہ وہ ہم سب لوگوں کے لیے رول ماڈل تھے تو انہوں نے بھی یہ چیزیں کی ہیں کہ وین ایور دیر از اے پرابلم آپ نے اس کے اندر مشورہ کرنا ہے, چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کی بات نہ سنیں تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ فیملی کے اندر ایشوز, کیوس, اسٹریس اور بہت ساری اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی لیے اور یہ ہماری اکثر فیملیوں میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میری بات سنی جائے گی, کسی اور کی بات نہیں سننی ہے. لیکن جو فیملی لائف ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرابلم سالونگ کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ کریں. آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ کو کوئی فیملی ایشو ہے, آپ اپنے بچوں کو اگر ان چیزوں میں شامل کرتے ہیں تو کل کو آپ کے بچے بھی آپ کو ان چیزوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر ان کو یہ عادت ہی نہیں ہوگی کہ پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, یہ پیرنٹس ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی اپنی پرابلمس کبھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, کبھی ڈسکس نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, فائنینشیل ایشو ان کو پتا ہے کہ پیرنٹس نے ہی سالو کرنے ہیں تو وہ پیرنٹس کے پاس جائیں گے,
لیکن جو باقی زندگی ڈے ٹو ڈے لائف میں ان کو پرابلمس آتی ہیں, دے ول نیور شیئر اٹ, کیونکہ وہ اس چیز کے یوز ٹو ہی نہیں ہے, اس چیز کی ان کو عادت ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا, یہ جو بات ہے نا پیرنٹس کی, جو آپس میں ان کی نئی نیگوشیشن ہوتی, تو ایک جو ہے پیرنٹ وہ ہمیشہ اپنی ضدی طور سے اپنا وہ ہمیشہ جو اس نے بتایا وہی کرتا ہے, وہ تو پھر بچوں نے پک اپ کرنا ہی ہے, پھر وہ بھی ایسے کریں گے, وہ بھی پھر ضدی ہوئیں گے, سٹبن ہوئیں گے, اور وہ گیو اپ نہیں کریں گے جتنی دیر ان کی وہ آپ بات نہیں سنیں گے, یہ پک اپ کرتے ہیں. اچھا, اس سے سدرا مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ, اور عارفہ نے بھی یہی بات کی کہ جدھر ہم اسٹک ہو جاتے ہیں نا اپنے پیرنٹنگ میں, تو ہمیں خود اپنے آپ کو بھی اس وقت دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پر آپ انتہائی پریشان ہوتے ہو اور آپ کہہ رہے ہوتے ہو اب تو میں کیا کروں, کس سے پوچھوں, لیکن آپ نے اگر خود اپنے طور پر اپنا بھی جائزہ لے لیا تو آپ کو کہیں نہ کہیں آنسرز مل جاتے ہیں. جی, اپنا خود آپ اپنی ریلیشن شپ دیکھو اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہ کیا ہے, اور آپ کیسے ٹیکل کرتی ہو پرابلمس. تو آپ کہتی ہو کہ نہیں یہ میں ہی ٹھیک ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں اور میں نے کچھ سننا ہی نہیں ہے, سٹبنس, وہ تو پھر بچے یہ پک اپ کریں گے, وہ بھی پھر وہی انداز کے ساتھ ایسے کریں گے. جی, تو نیگوشیشن بہت امپورٹنٹ ہے, کمیونیکیشن کوآپریشن کے ساتھ پھر رسپیکٹ بھی پیدا ہوتا ہے کپل میں بھی اور بچوں میں بھی, اور کنیکشن بھی. بالکل. ہم بریک کی طرف جائیں گے. عارفہ, آپ کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں گی؟ جی عارفہ ہمارے ساتھ. کہ اپنے گھر کے اندر اپنا ایسا انوائرمنٹ بنائیں کہ آپ کے بچے جو ان سے ہیں, جو آپ کو ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ رول ماڈل ہیں. آپ کے بچے چاہے وہ 2 سال کے ہیں, 3 سال کے ہیں, وہ آپ سے بہت ساری چیزیں پک کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے جہاں پہ پرابلم سالونگ بھی ہو, نیگوشیٹنگ بھی ہو, تو آپ کو بچوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ آٹومیٹکلی اسی انوائرمنٹ میں ڈیولپ ہوں گے, اور ان کو پتا ہوگا کہ زندگی کے اندر جب پرابلمز آنی ہیں تو اس کو کیسے سالو. بہت شکریہ عارفہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین, بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر دوبارہ اس موضوع پر بات چیت کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم پرابلم سالونگ سکلز پر, نیگوشیشن سکلز کے اوپر. بچوں کے حوالے سے بچوں کو پیرنٹس کس طرح سے رول ماڈلنگ کر کے دکھائیں, خود سے اپنے اندر وہ تبدیلی لے کر آئیں جس سے ان کے بچے بغیر کہے اور بغیر لیکچر دیے ان کو دیکھ کر اپنی شخصیت کے اندر وہ اوصاف پیدا کریں کہ جو ان کی آئندہ زندگی کے لیے ضروری ہیں. یہ لائف سکل جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, پرابلم سالونگ, یعنی پرابلم کو اکنالج کرنا, اور پرابلم کو اکنالج کرنے کے بعد یہ دیکھنا کس کی پرابلم ہے, کیسے حل ہو سکتی ہے, اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں, اس کو دبانے کے بجائے یا چھپانے کے بجائے اس کو ایڈریس کیا جائے. یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہیں ارم بنت صفیہ کینیڈا سے, اور یہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, امریکہ سے ہیں, سوری کینیڈا میں نے غلطی سے کہہ دیا. بہت سنا جاتا ہے ان کو, پسند کیا جاتا ہے, ان کی باتیں پیرنٹنگ پر اسپیشلی بہت اچھے خوبصورت لیکچرز یہ دیتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں اور یوزفل ٹپس شیئر کرتی ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں جو ہے شامل ہوئی ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ ان کی بات سنیں گے اور کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم ارم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کو کینیڈا پہنچا دیا, سوری. پاس ہی ہے, اٹس اوکے. جی بالکل. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ارم, جہاں پر جو بات کریں میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کے بارے میں بات کریں کہ پرابلم سالونگ سکلز جو ہیں وہ پیرنٹس کے اندر پہلے تو ہوں اور پھر وہ بچوں کو رول ماڈلنگ اس کی کریں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے خاندانوں کے آپس کے تعلقات میں؟ بہت فرق پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اگر پیرنٹ جو ہے وہ یہ پرابلم سالونگ اسکلز یعنی کہ لسننگ, میں سمجھتی ہوں کہ پرابلم سالونگ اسکل کا جو سب سے پہلا اسکل جو ہم لوگوں کو نہیں آتا یا ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں وہ ہے بیسکلی لسننگ. اس کو کوچنگ میں ٹرانسپوزنگ بھی کہتے ہیں, یعنی کہ غور سے پہلے اگلے کی بات سن لو, لیکن اس میں اگلے کی بات سننے میں یعنی کہ بچوں کی بات سننے میں کیا ہے, یعنی نان ججمنٹل سننا. مطلب ہمارے اپنی جو انہیبیشنز یا ہمارے اپنے جو خوف یا ہماری اپنی جو رائے ہے اس مسئلے کے بارے میں, اس کو سائڈ پہ رکھ کے سنسیئرلی پہلے اگر ہم سن لیں اگلے کو, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ ایک جو ایون فزیکل ٹینشن جو نظر آ رہی ہوتی ہے ہمارے چہروں پہ, ہمارے کندھوں میں, ہماری گردن میں جو ہمیں فیل ہو رہی ہوتی ہے, وہ بچے کی بھی ایز ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہماری بھی ایز ہونی شروع ہو جاتی ہے. کانورزیشن جو ہے اس کا ایک فلو بننا شروع ہو جاتا ہے. بیسکلی آپ اگلا سوال کریں تاکہ پھر میں شاید اس کو. اچھا, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ لسننگ اسکلز جو ہیں وہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ سنیں گے ہی نہیں کہ مسئلہ ہے کیا, تو آپ کس طریقے سے. اچھا, یہ بار بار ہم یہاں بات کریں کہ فیملی کا ماحول کیسا ہے, یعنی جو بڑے وہاں موجود ہیں ان کے اندر کیا یہ اسکل موجود ہے, کیا وہ ایک دوسرے کی سنتے ہیں یا بس بچوں کو کہتے رہتے ہیں کہ سننا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ہاں, نہیں ہے نا, ہمارے اندر لسننگ اسکل نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے بڑی مزے کی بات کی, جب آپ مجھے انٹروڈیوس کرائیں گے آپ نے کہا یہ پیرنٹنگ پہ لیکچرز دیتی ہیں. اب پیرنٹنگ اور لیکچر یہ جو دونوں الفاظ ہیں نا, یہ ویسے کانوں کو اچھے نہیں لگتے, بھاتے نہیں ہیں پیرنٹ کے ساتھ لیکچر کا لفظ. لیکن ایکچولی مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم سبھی لیکچر موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کو اپنی باری کا انتظار ہوتا ہے کہ کب میں اس جگہ پر بیٹھوں گی, کب میں گدی نشین ہوں گا جب میں لیکچر کروں گا اور لوگ جو ہے وہ مجھے سنیں گے. حالانکہ ہر کوئی لیکچرنگ سے پریشان اور تنگ ہوتا ہے. بالکل بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ارم, آپ کیا اس کا پروسیس ہے, کیا کس طریقے سے ہم کسی مسئلے کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں, کیسے یہ ٹیچ کر سکتے ہیں؟ میں نے جیسے کہ بات کی کہ بیسکلی یہ اس طرح سے ہے کہ آپ جیسے کہ ایک ٹرائنگل لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا اگر ٹرائنگل میں آپ کے جو دونوں سائڈس پہ ہیں وہاں پہ ٹرسٹ ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ چوائس اور اوپر آپ کی اویئرنیس ہے. تو اگر آپ کو ٹرسٹ ہو اس بات پہ, اور جو کہ یوزلی ہم پیرنٹس نہیں کر پاتے, اس کی وجہ یہ کہ ہم ایسی اسٹیٹ آف ایگو میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بینگ ان کمانڈ ہم اپنا چارج دے نہیں سکتے. اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ مطلب ہم اپنے بچے کو جو مرضی وہ کر رہا ہے کرنے دیں؟ نہیں, اگر ہم سننا کا طریقہ دیکھیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں, تو جب صحابہ کرام یا صحابیات جو تھیں جب ان کے پاس اپنے مسئلوں کے ساتھ آتی تھی تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی لسن کرتے تھے اور فوراً سے پہلے کہنا نہیں شروع کر دیتے تھے کہ تم ایسے کرو تم ویسے کرو. بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات شروع کی ہو. یوزلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوری بات سنتے تھے, اس کے بعد یا تو صرف مسکراتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس وقت اس پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے, یا پھر اس کو بہت خوبصورتی سے ریٹریٹ کرتے تھے یا اس کو بڑی خوبصورتی سے اس کا سجیشن دیتے تھے. تو اگر ہم اس پریکٹس کو اپنا لیں کہ ہم ٹرسٹ کریں اپنے اوپر, ایکچولی بچوں پہ ٹرسٹ کرنے کی بات تو سیکنڈری ہے, اپنے اوپر ٹرسٹ کریں کیونکہ ہمارا دماغ فوراً ہی حل کرنے میں چلا جاتا ہے. ایکچولی ایز اے پیرنٹ, ایز اے ہیومن بینگ, آپ دیکھیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا دماغ ایز این اڈلٹ بھی چل رہا ہوتا ہے, ایز اے پیرنٹ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ایز اے چائلڈ بھی چل رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کا دماغ ایز اے چائلڈ چلنا شروع کرتا ہے, یعنی کہ وہ بھی ضدی موڈ میں آ جاتا ہے آپ کے بچے کی اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرح, تو وہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو جاتی ہے. بالکل, آپ نے ٹھیک کہا. ارم نے جو بات کی سدرا, آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہونا چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے جو دوسرا پرسن ہے وہ کیسے فیل کر رہا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ایموشنل انٹیلیجنس پہ, اور آپ کو تھوڑا بہت انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دوسرے کے ایموشنس کیا ہیں, فیلنگس کیا ہیں اس پرابلم میں, تاکہ آپ ان کو بھی ایکنالج کر سکتے ہو. اور یہ نیگوشیشن پروسیس میں ضروری ہے پھر یہ بھی. بالکل سدرا, آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ارم, میں ایک بات پوچھوں گی, بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ہم جب والدین ہوتے ہیں تو والدین ہو کر ہم سمجھتے ہیں, جو آپ نان ججمنٹل کی بات کر رہی ہیں, تو یہ اور چیلنجنگ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بھائی بچہ تو ہماری ہے, ایک ماں سوچتی ہے بھائی میرے ہی تو وجود کا حصہ تھا اور میرے تو ہاتھ پکڑ کے انگلی پکڑ کے کھڑا ہوا چلنا شروع ہوا, تو مجھے تو سب پتہ ہے اس کے آگے پیچھے کیا سوچا, کیوں سوچا, کیسے سوچ رہا ہوگا. تو کیسے نان ججمنٹل بن سکتے ہیں پیرنٹس؟ سب سے پہلے تو یہ سوچ ہی غلط ہے کہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. ایکچولی بچہ از این انڈیویجول, وہ اپنے ماحول, اپنے ارد گرد, اپنے دوست و احباب, اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے بہت کچھ ایبزارب کر رہا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ریئیکٹ یا ان ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک, بچے ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اترنے کے لیے ہمیں نہیں دیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے ہمیں ایک نعمت دی اور ایک ٹیسٹ دیا. اگر ہماری اور ایک امانت ہے, تین چیزیں, امانت ہے, نعمت ہے اور ٹیسٹ ہے. اور بچے بے شک ہمارے جسم کا حصہ ہے, پر نہ وہ ہماری روح کا حصہ ہے, نہ وہ ہمارے قلب کا حصہ ہے, نہ ہی ہماری کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انیٹ کوئی اس طرح کی دی ہوئی ہے کہ کوئی ٹیلیپیتھی ہوتی رہتی ہے پیرنٹ اور چائلڈ کے درمیان. آئی وش کہ ہو پاتی, پر ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک انڈیویجول ہے
اور اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ایک سوچ ہے. آف کورس اس کو ہم ڈائریکشن دیتے ہیں, اس کو ہم نکھارتے ہیں, اس کو ہم فلرش کرتے ہیں, لیکن یہ خیال کہ یہ مجھ سے ہے اور میری طرح کا ہے اور میں اس کو بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں یا سمجھتی رہوں گی, یہ ایک فالس پرسیپشن ہے جس کو ہم جتنی جلدی ڈراپ کر دیں اور بچے کو ایز این انڈیویجول اس کی پرسنالٹی ٹریٹس اور اپنی پرورش اور اپنی جو ہم, جیسے کہ آپ پہلے بھی ماشاء اللہ بات کر رہی تھیں ہمارے گیسٹ جو ہیں, کہ آپ کرتے کیا ہو, آپ کی جو آپ کا رول پلے کیا ہے اس کی گروتھ میں, یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں تو بہتر مناسب رہتا ہے. ایکچولی پیرنٹنگ تھوڑی سی قدرے تھوڑی سی نا ہمارے لیے, ہماری ایگو کے لیے آسان ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا میں چاہوں گی کہ آپ کچھ پریکٹیکل ایسے ایگزامپلز دیں جس سے ہمیں بات زیادہ سمجھ آئے اور سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ یہ پرابلم سالونگ اسکلز جب آ جاتی ہیں ریئل لائف میں کیسے نظر آتی ہیں, کیسے ہم ان کو بات کر سکتے ہیں ان پر. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں. جب آپ, میں صرف پیرنٹ کی بات کروں گی, میں آپ کو آپ کے چائلڈ کے ساتھ بہیو کیسے کرنا ہے یا اس پہ ہم بات تب کر سکتے ہیں جب ہمیں ایز اے پیرنٹ ہماری اپنی سوچ سمجھ آ جائے کہ ہم آ کہاں سے رہے ہیں, ہمارے ٹریگرز کیا ہیں, رائٹ. تو فار ایگزامپل آپ کا بچہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا ہے, اس نے کہا میں اتنی دیر میں پہنچوں گا گھر یا میں اتنی دیر میں آ جاؤں گا, اب وہ لیٹ ہو گیا. اب آپ کا پیرنٹ دماغ جو ہے نا وہ اس طرح سے بات کرے گا کہ تم پنکچوئل کیوں نہیں ہو, تمہیں کرٹسی کیوں نہیں ہے, تمہیں کال کر لینا چاہیے تھا. لیکن آپ کا اڈلٹ دماغ ہوگا وہ کہے گا کہ یار لیٹ ہونا تھا تو مجھے بتا ہی دیتے. یوزلی ہم اپنے دوستوں سے ایسی بات کرتے ہیں نا, لیٹ ہونا تھا تو مجھے بتا ہی دیتا, مجھے ٹیکسٹ میسج ہی کر دیتے, میں اتنی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا. لیکن پیرنٹ نے کیا کیا, تمہیں کرٹسی کیوں نہیں ہے بتانے کی, کیونکہ اس میں آپ اونرشپ شو کرو کہ تم مجھ سے ہو, تو وہ اس طرح سے بات کرتا ہے, پیونیٹیو انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. اور اگر بچہ یعنی کہ اگر ایڈلٹ یا پیرنٹ جو ہے وہ زچ ہو جائے تو وہ کس طرح سے بات کرتا ہے, وہ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ یہ فیئر ہی نہیں ہے, تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے, تمہیں میرا احساس ہی نہیں. کیونکہ بچے یوزلی فوراً سے پہلے ماں باپ سے کیا کہتے ہیں جب انہیں ٹینشن نہیں ملتی, آپ کو میرا احساس نہیں, آپ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے ہو. تو یہ 3 اسٹیٹ آف مائنڈز ہیں جو ایک ایڈلٹ کی, ایک پیرنٹ کی چل رہی ہوتی ہیں جب وہ اپنے بچے سے کسی بات پہ کنفرنٹیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں نے لفظ کنفرنٹیشن کا یوز کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یوزلی مسئلہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے. لیکچرنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لیکچرنگ نہیں ہے, وہ بیسکلی کنفرنٹیشن ہے. اور جیسے کہ سسٹر نے پہلے بھی بات کی انہوں نے, کہ ہم ایمپیتھیٹکلی اگر سننے کے لیے تیار ہوں, دوسرا ہم اپنی ایگو کو شیڈ کر دیں, تیسرا ہم ایز این ایڈلٹ ہی صرف سوچ لیں, پیرنٹ کا رول بھی چھوڑ دیں اور چائلڈ کا رول بھی چھوڑ دیں, صرف ایز این ایڈلٹ کہ آپ اپنے سامنے والے کو کس طرح سے تمیز سے مخاطب کرتے ہو اس طرح سے اگر بات سننے کی کوشش کریں ہم, تو یوزلی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ ہاف آف دا ٹائم جو ہے نا وہ ایزیلی سالو ہو جاتے ہیں. آپ اس میں چوائس کوسچنز دیتے ہو اپنے بچوں کو اور اویئرنیس کوسچنز دیتے ہو. اب یہ دونوں ہیں کیا؟ اویئرنیس کوسچنز یہ ہوتے ہیں کہ جس سے کہ آپ اور بچہ جو ہے اس بات کی اویئرنیس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی پرابلم ہے, کوئی سچویشن ہے. وہ بچے کو بیسکلی یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ میرا پیرنٹ جو ہے نا وہ نہ تو مجھ پہ کسی قسم کا الزام لگا رہا ہے بلکہ وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسئلہ ہے کیا. اٹس ناٹ اباؤٹ لائک مجھے اکیلا کھڑا کر کے مطلب کہ پنش نہیں کر رہا, پیونیٹیولی مجھے ججمنٹل کوسچنز نہیں مجھے پاس کر رہا, جیسے کہ ہو بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے کہ آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہو گے. اویئرنیس کریٹ ہوگی, بچے کو پتا چل گیا میرا پیرنٹ اویئر ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ میں نے یہ چیزیں نوٹس کی ہیں, کہ آپ نے بھی یہ نوٹس کی ہیں آپ کے بیہیویئر میں یا آپ کی پیٹرنز میں یا آپ کی روٹینز میں یہ چیزیں چینج آئی ہیں. you're creating a sense of awareness in the communication. اور پھر جب آپ چوائس کوسچنز دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بات چلنا شروع ہو گئی ہوئی ہے, اور جب بات چلنا شروع ہو گئی ہے تو اس میں آپ چوائس کوسچنز کیا دیتے ہو. فار ایگزامپل, اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایز اے پیرنٹ نمبر 1 رول, پلیز بچوں کو پہلے حل نہ دے دیں, وہ نہیں سننا چاہتے آنیسٹلی. کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, میری اکثر بات ہوتی ہے, پیرنٹس کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں آپ تو اس زمانے کے ہی نہیں ہیں, ڈائناسور ایجز کے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں زمانہ چلتا ہے کیسے ہے. تو جب وہ کوشچن جب وہ ڈائلاگ ہمیں آ کے لگتا ہے تو بڑی زور سے لگتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے چوائس کوسچنز دے دیں تاکہ پہلے ہم سن لیں, اور پھر اس کے بعد ہم بات کو آگے لے کے چل سکیں, جس پہ پھر ہم پوچھتے ہیں اچھا آلٹرنیٹیوز کیا ہے, اچھا پھر آپ کو کیا لگتا ہے گول کیا ہونا چاہیے, اچھا پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس میں مشکل کیا ہو سکتی ہے. اینڈ جتنا آپ سنتے جاتے ہو اتنا بچہ بھی خود بخود ریزالو کر رہا ہوتا ہے. اس کو بیسکلی آپ بچے کو انیبل کرتے ہو ریزولوشنز بنانے کے لیے, اپنی آسانی دیکھنے کے لیے, اور
اس کو گائڈ کرتے ہو, بیسیکلی کوچ کر رہے ہو آپ بچے کو, اور یہ ضروری ہے ایز اے پیرنٹ کرنا. بالکل. ارم میں آتی ہوں آپ کی طرف دوبارہ, اس بات پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ٹین ایجرس کے ساتھ کس طرح ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ان کے اندر یہ اسکلس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور سدرا, اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یعنی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم ابھی پیرنٹس ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے بچے ہیں, لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی آگے جا کے پیرنٹس بنیں گے, تو جو ہم ان کو دکھا رہے ہیں وہی اسکلز ان کے اندر بھی ڈیولپ ہوں گی, اور یہ کتنی فائدے مند ہو سکتی ہیں. جی بہت امپورٹنٹ ہے نا, اس لیے رول ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ رول ماڈل اچھا بنو تو ان کے ساتھ وہ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ بچے, تو پھر آپ کو وہ کاپی کرتے ہیں. وہ جو بچے ہیں, انگلش ایک سیئنگ ہے, they are a mirror of the parents. The children are a mirror of the parents. اور یوزلی جو موسٹ ڈومیننٹ پیرنٹ ہے نا, اس کو وہ کاپی کرتے ہیں. آپ دیکھو ڈومیننٹ کون ہے, مدر یا فادر سے, تو اس کو وہ پھر کاپی کرتے ہیں. تو نیگوشیشن کا بھی ایک پورا پروسیس ہے. پہلے سب سے پہلے رول سیٹ کریں, پیرنٹس ڈیسیژنز فائنل ہونی چاہیے اور ایکسیپٹڈ ہونی چاہیے. لسن کرو, وہ ہمیں آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لسن کرو اور بچے کو پوچھو کہ آپ کیا سوچتے ہو, آپ کے فیلنگز کیا ہیں اور آپ کیا چاہتے ہو. پھر رسپانس دو, آپ اپنا اون وائس, اپنی کنسرنز بتاؤ, اور آپ خود اپنے تھاٹس اینڈ فیلنگز بھی بتاؤ. تو پھر آپ برین اسٹارم کرو کہ اس کے سلوشنس کیا ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں ایچ سلوشن کے ساتھ. ٹھیک. ہاں, میرے پاس اگزامپل بھی ہے, لیکن جب آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے سدرا. ناظرین, ہمارے یہاں پر کالز کا آپشن موجود ہے, آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں سسٹر ارم سے, سسٹر سدرا سے, تو آپ کال کیجیے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. ارم, میں آؤں گی دوبارہ آپ کی طرف, اور اب جو ہے وہ ہے سلگتا ہوا موضوع جس پر ہر پیرنٹ آج کل ہر دوسرا پریشان ہے, ٹین ایجرس کے حوالے سے. اور پھر ٹین ایجرس کا نام آتا ہے, گیجٹس کا نام آتا ہے, اور آن لائن گیمنگ, اور ہر وقت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں فونز ہیں, یعنی ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گی اس پر؟ مسائل سیم ہیں, ہماری اپریہنشنز بھی سیم ہیں, صرف ماڈل بدل گئے ہیں. آنیسٹلی پہلے وقتوں کے بھی پیرنٹس یہی کہتے تھے اپنے بچوں کو کہ ویلیوز ماڈلز ختم ہو گئی ہیں اس جنریشن میں, اس میں ہے ہی نہیں کچھ, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن وقت زمانہ اس کی, کووڈ آج سے پہلے کبھی دنیا میں آیا نہیں تھا, لوگ گھروں میں بند ہوئے نہیں تھے, ڈپریشن بچوں کو اس ریشیو, اس رینج پہ ہوا نہیں تھا. کبھی تصور نہیں ہوا تھا کہ بورڈ ایگزامز جو ہیں وہ اس طرح سے ریسکیجول ہو سکتے ہیں یا ڈیلے ہو سکتے ہیں یا ایکچولی کینسل ہو سکتے ہیں. اس جنریشن کے بچوں نے, جن کو ہم جن زی کہتے ہیں, جن کو ٹین ایجرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جو جن زیئرز نے اس سال پچھلے میں دیکھ لیا ہے, وہ آج سے پہلے کسی جنریشن نے دیکھا نہیں تھا. ایٹ لیسٹ ہمارے ہوتے, مطلب لاسٹ 40 ایئرس کو چلو لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس میں آپ نے کہا گیجٹس تو پیرنٹس نے دیا نا بچوں کو, تو پرابلم تو پیرنٹس ہوئے, بچے تو نہ ہوئے. ٹھیک ہے, آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. ہاں, باؤنڈریز ہونے. بالکل. اچھا, تو آپ یہ بتائیں پھر کہ یعنی جو مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹین ایجرز بچے ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کو ایڈلٹ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں ایڈلٹ. اسلام میں ایکچولی پیوبرٹی کے بعد وہ ایڈلٹ ہیں. ہم انہیں ایز این ایڈلٹ ٹریٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے, کیونکہ ہمارے میڈیا سسٹم نے ایڈلٹ ایج کو کیا کہتے ہیں, چائلڈہڈ ایج کو بڑھا دیا. اچھا, دو چیزیں انہوں نے کی. انہوں نے ایک تو چائلڈہڈ ایج کو بڑھا دیا کہ انڈر 18 تو آپ کہتے ہو ہیز اے کڈ, شی از اے کڈ, رائٹ. حالانکہ بچوں کو ایٹ دی ایج آف 6 and 7 سیکشولائز کر دیا, بلکہ ہائپر سیکشولائز کر دیا. وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں, وہ گانے کون سے سنتے ہیں, وہ میڈیا کیا دیکھتے ہیں, وہ کون سے ایپس یوز کرتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھو کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ ہے, آپ بچے کا لفظ استعمال کر رہے ہو, لیکن آپ اس کو ٹریٹ ایز این ایڈلٹ کر رہے ہو, بٹ ان اے ویری رانگ وے. جیسے ابھی سدرا نے بولا ہلکا سا کہ باؤنڈریز ہونی چاہیے, میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے, ٹرسٹ کا ماحول کریٹ ہونا چاہیے. آپ کی اتھارٹی ایز اے پیرنٹ ہمیشہ رہنی چاہیے. آج کی جنریشن جو ہے وہ اپنے فرینڈز یا اپنے پیئرز کو زیادہ مانتی ہے, زیادہ سنتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیرنٹس, بیکاز پیرنٹس لیک اے لاٹ آف سیلف کانفیڈینس. اور یہ سیلف کانفیڈینس ہم نے, یہ جو $1 بلین انڈسٹری ہے پیرنٹنگ کی, جس میں کہ آپ کو 25 ڈفرینٹ طرح کی پیرنٹنگ کی ایڈوائزز ملتی ہیں, اس کی وجہ سے ہم نے اپنا ٹرسٹ کھویا ہے. آف کورس everything has become commercial. Parenting is a commercial business now.
ٹھیک ہے, آپ 10 کتابیں لے لو, 10-20 کتابیں لے لو اور انوں کو سائڈ بائی سائڈ کمپیئر کر کے دیکھو. یوزلی دے آر کاؤنٹر ایکٹیو, ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہیں. البتہ اگر آپ سننا کو لے لو تو وہی باتیں آج کل جس کو ہم پازیٹیو پیرنٹنگ کے نام سے جو بہت بات مشہور ہو رہی ہے, وہ بیسکلی وہ سننا پیرنٹنگ ہے. اور اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ جو 4-5 چیزیں میں نے پہلے عرض کی ہیں یہ نہ کرو, بلکہ ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری کانفیڈنٹ اپنے اندر, بیکاز بچے 18 کے ہوں, 8 کے ہوں, 28 کے ہوں, ان کی انیٹ نیڈ ہے یہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر ایک فطرہ ڈالی ہے. آپ اور میں بھی, ہمارے بھی والدین ہیں, آج بھی ہم اپنے والدین کا منہ دیکھتے ہیں جب ہمیں کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, یا ڈرتے ہیں ان سے جب ہم سے کچھ چھپا کے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں کہ وہ کوئی ظالم یا جابر یا کوئی بہت اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس تھے, یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اینڈ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کانفیڈنٹ نہیں ہیں, اویئر نہیں ہیں, اپنی ذات میں کیا کہتے ہیں فرسٹریٹڈ ہیں, تو they lose the respect that is actually needed for a relationship to continue. ٹھیک ہے رم, یہ بہت ساری باتیں کر دی آپ نے. ان میں ایک بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ یہ کہ جو 10-20 کتابوں کی آپ نے بات کی تھی, تو واقعی سچویشن اسی طرح کی ہے. ایٹ گیٹ ہم دیکھیں کہ کتابیں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں, جب آپ جائیں سوشل میڈیا پہ تو آپ کو 10 کورسز آفر ہو رہے ہیں, ہر طرف سے آپ کے پاس اتنے آپشنز ہیں, اتنے آپ کے پاس مواقع ہیں, لیکن ساتھ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی کس کی بات سنوں, کس کی بات ریجیکٹ کروں اور کون سا مسئلہ حل کروں. کیا کہیں گے آپ؟ میں خود ایک پیرنٹ کوچ ہوں. میں خود تقریباً ہر 2 مہینے میں ایک نیا کورس لانچ کرتی ہوں. میں نے ٹین پیرنٹنگ پہ بھی پچھلے 2 مہینے پہلے میں نے ایک کورس لانچ کیا تھا. میں بالکل اس بات سے کیا کہتے ہیں ایگری کرتی ہوں. جی, there is so much noise, اتنا شور ہے کہ انسان کو ٹھہر کے فوکس کرنے کی فرصت نہیں مل رہی. اور ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس شور کو میوٹ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, سوچے سمجھے, اللہ کی دی ہوئی جو انیٹ صلاحیتیں ہیں ان پہ فوکس کرے. ہم لوگوں کو سوئمنگ آتی ہے, لیکن یہ جو ہمیں ایک الوژن دے دیا گیا ہوا ہے نا کہ آپ ہمارے بغیر سوئم کر نہیں سکو گے, آپ ڈوب جاؤ گے اپنی پیرنٹنگ جرنی میں, اس الوژن سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بالکل. سدرا, آپ کیا کہیں گے اس پر کہ جو کاؤنسلنگ سکلز ہے اس میں آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اسی طرح بات کرو تو کہ وہ خود اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرے, تو یہ پروگرامز ہمارے اسی لیے رکھے بھی جاتے ہیں کہ ہم خود سوچیں ہم اپنی جگہ رہتے ہوئے اپنے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں. آپ کچھ ایگزامپلس شیئر کریں؟ ہاں, ایک ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ گھر آیا ہے اور پورا ہفتہ جو ہے مام وہ کام پہ تھی اور جو ہسبینڈ ہے وہ ابراڈ ہے آج کل. تو اس نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فرینڈ آئے فرائیڈے نائٹ کو اور میرے گھر رہے اوور نائٹ. تو جو مام ہے وہ کہتی ہے نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو کام پہ تھی پورا ویک, میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے کوکنگ کے لیے اور نہ ہی کچھ اور کے لیے, میں انٹرٹین نہیں کر سکتی ایک گیسٹ کو. تو بچہ پھر رونے شروع ہو جاتا ہے, کہتا ہے نہیں میں تو پورا ہفتہ میں نے یہ بات کر رہی تھا اور ہم نے پلان بنایا ہوا یہ اور وہ. پھر آپ نیگوشیٹ کرو. جو پیرنٹ ہے وہ پھر سیٹرڈے کہہ سکتا ہے فرائیڈے نائٹ وہ ٹائرڈ ہے, سیٹرڈے نائٹ چلو ٹھیک ہے ٹیک اوے پیزا جو ٹھیک ہے پھر وہ بیسٹ ہے, آپ خود ہی میں آپ کو پیسے دیتی ہوں آپ خود ٹیک اوے پیزا لے لیں اور اپنے روم میں ہی رہیں اور کریں. مختلف آپشنز اس کو دیے جا سکتے ہیں. سر ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں لندن سے بول رہی ہوں, میرا نام عقیلہ ہے. جی مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بات کرنی ہے. میں آپ کا پروگرام بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں. میرا بیٹا ہے 21 ایئر اولڈ. جی, اس کو ڈائگنوز ہوا ہے آٹیزم. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کا بیہیویئر ڈے بائی ڈے بہت خراب ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ. وہ بھی توڑ پھوڑ کے اتر آیا ہے اور بس اس کو جیسے ہی غصہ آتا ہے تو ابھی اس کو میں نے پاکستان چھوڑ کے آئے 6 مہینے ہو گئے. ادھر ٹھیک ہے, وہ بس چکر لگانا یہ اپنے آپ باتیں کرنا, اس کو بس جیسے ہی تھاٹس آتے ہیں تو آ کے گھر والے ہیں تو فکر کرتا ہے یہ وہ, بس ابھی لے کے آنا ہے اس کو. اس کا ڈیڈ گئے ہیں. تو باقی بچوں کا بھی, دوسرا بیٹا ہے میرا 19 ایئر اولڈ, وہ بھی اسی طرح جو آپ پروگرام میں ڈسکس کر رہے ہیں, شیئر نہیں کر رہا اپنی چیزیں,
اور کانسنٹریٹ نہیں کر رہا ہے, بس ہر وقت گیموں میں لگا ہے. ایون وہ یونیورسٹی جا رہا ہے لیکن اس کو کوئی خیال نہیں ہے. وہ 19 کچھ بات کرو تو بس یہی کہتا ہے لیکچر نہ دو, میں کچھ خود ہی کروں گا, مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز میری ہیلپ کریں, میں اسپیشلی بڑے والے کے ساتھ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی بات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہم نے آٹزم پر بھی ایک پوری سیریز کی تھی. یہاں پر انشاءاللہ دوبارہ بھی ان فیوچر ہم اس کو پلان کریں گے اور بلائیں گے یہاں پر بہت سارے ایکسپرٹس جن سے ہم بات کر سکتے ہیں اس پر. لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارم بنت صفیہ. ارم, آپ کچھ کہنا چاہیں گی اگر آپ نے ان کا سوال سنا ہو تو؟ ایکچولی میں نہیں سمجھتی کہ مجھے ان کے اسپیشلی بڑے بیٹے کے حوالے سے, اسپیشلی اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ آٹزم, اگر آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو آئی ووڈ لائک یو ٹو ایڈریس, کیونکہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. بالکل, میں نے جیسے کہا بھی کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام رکھیں گے, لیکن جو ہمارے پروگرام میں کال کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑی تسلی اور کوئی ایسے الفاظ سننا چاہتے ہیں. جی, میں اسپیشل نیڈس کوآرڈینیٹر ہوں اور میں نے 22 ایئرس کام کیا ہے اسپیشل نیڈس کے ٹاپکس کے اوپر. جو ایڈلٹ ہوڈ میں آٹزم ان کا ڈائگنوسس ہوتا ہے تو امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آٹزم ہے کیا اور اس کے سمٹمز کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. یہ سب سے پہلے ہے. پھر آٹزم تھیراپی گروپس ہیں پیرنٹس کے لیے بھی, اور خاص کر جو بچہ ہے جو اب ایڈلٹ ہو گیا ہے اس کو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے اینگر مینجمنٹ کر سکے, اپنے انڈرسٹینڈ کر سکے اپنے آپ کو. کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی بھی ملتی ہے آج کل, اور کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے, فیملی کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے سترہ, بہت شکریہ. آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جو کال کی ہے ہمیں, آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. یوٹیوب پر ہم نے آٹزم پہ سیریز کی تھی, وہ موجود ہے اور وہاں سے بھی آپ ہیلپ لے سکتی ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ ان فیوچر بھی رکھیں گے. ارم, میں امید رکھتی ہوں کہ آئندہ بھی نیکسٹ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی, کیونکہ یہ بڑی ساری بات چیتیں جو ابھی رہ گئی ہے جو ابھی اور ڈسکس کرنی ہے. لیکن آخری میسج آپ کیا دیں گی آج کے پروگرام میں؟ جزاک اللہ خیر, بہت اچھا لگا, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور میسج میرا یہی ہے کہ دیکھیں, جب تک سانس ہے تب تک سارے ٹیسٹ ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. اور سترہ جی نے یہ جو بھی بات کی کہ اویئرنیس ہونا, میرے پاس بہت سارے سوال ہیں ان پیرنٹ کے لیے, لیکن آف کورس ٹائم نہیں الاؤ کرتا. لیکن وہی بات کہ ایز اے پیرنٹ میری پہلی ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی جو وحی نازل کی, اقرا, ریڈ. بے شک بہت زیادہ شور ہے, لیکن ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم قرآن اور سنہ کی روشنی میں جو موجودہ سائنس ہے, جو موجودہ ریسرچ ہے, اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا بینیفیشل ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی گھر کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں بالکل جینٹلی سنبھالیں. بہت شکریہ ارم, آپ کو ہم نیکسٹ پروگرام میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیں گے. آپ ٹائم نکالیے گا, ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. ناظرین, یہ پروگرام آج ہمارا جس ٹاپک پر تھا پرابلم سالونگ اسکلس پر, اس پر ہم نیکسٹ ویک بھی بات کریں گے. آپ ضرور ہمارے پروگرام کو اگر دیکھا ہے تو اپنے سوال ریڈی رکھیے, نیکسٹ ویک ہم دوبارہ آئیں گے, اس پر بات کریں گے. اور یقیناً آج کا پروگرام ہمارا آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. سمجھنے کے بعد جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں ان پر مزید بات چیت کی جائے گی. اور اس پروگرام کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.